بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر دل خاتون کی آرزوئے شہادت۔ صحابہ کرام حضرت کے سانحہ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دویدار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نو مسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کہیں مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس طرح انہوں نے ایک کے بعد دیگر اسلام کو خیر باد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کے دلیرانہ اور سرفردشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پرآشوب موقع پر اپنے لشکر اسامہ کو قیصر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکہ بوٹی ہو جائے، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائے۔ آپ کی اس دلنشیں تقریر پر صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو گئے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے غنچہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید نے پوچھا۔ اس نے بڑے تمتراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے۔ وہ غزوہ موتہ میں آپ کے باپ زید بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی۔ پوچھا، بی بی؟ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنات عدن میں منتقل ہو گیا۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے تیری ملاقات کر سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں عالم آخرت میں اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکاف اٹھا کر 2 طویل مینڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ کے سامنے رکھ دیں اور بولی، لو یہ مینڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بن لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے ابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلا جا اور جب تو جوان ہو جائے گا تو ہم تجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ ود لا شریک کے نام ہبہ کر دیا ہے، لہذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی میڈیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا تم اس ذات القال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موتہ میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں اس کا اکلوتا فرزند میسرا ہوں۔ چنانچہ بچے کے پر زور اصرار پر حضرت اسامہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اسے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائی گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہسوار وہی ذات القال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ اس کے پاس گئے، اسے سمجھایا بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اپنے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ نے اسے کروفر اور فنون سپیہ گری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔
अगले दिन जंग शुरू हुई तो ज़ात अल-इक़ाल ने शुजाअत व बसालत की लाजवाल दास्तानें रकम की। उसने अपनी तलवार से कुफार की लाशों के पुश्ते लगा दिए। मुजाहिदीन इस्लाम जब भी किसी का फरका सरतन से जुदा होता देखते तो बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद करते और खुद भी बढ़ चढ़ कर कुफार पर हमला आवर होते। दूसरे दिन लड़ाई के बाद मुजाहिदीन इस्लाम जरा सताने के लिए बैठे हुए थे कि हजरत उसामा ने लश्कर इस्लाम के अहवाल का जायजा लेने के लिए गश्त शुरू कर दिया। उन्होंने ज़ात अल-इक़ाल के बेटे को सोया हुआ देखा तो पास जाकर उसे जगाया। बच्चा जागते ही गोया हुआ, चचा जान काश अब मुझे न जगाते, में शहीदों के जलों में अपने बाप के साथ जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। हजरत उसामा कैरमानी लगे, मेरे बेटे, अल्लाह की कसम तो हो निहार और मुखलिस बच्चा है। चुनांचे ये बच्चा भी जंगजू मर्दों की सफ़ों में शामिल होने पर इसरार करने लगा। जब इसने आपको मजबूर कर दिया तो अपने इसे मुख्तसर उफ़नून सिपागिरी सिखाए और इजाज़त देकर उसे अपनी माँ के साथ साथ रहने की तलकीन की। जब जंग शुरू हुई तो ये बच्चा भी अदाई इस्लाम की गर्दनें काता हुआ देखा गया, हत्ता के दुश्मन के तीर ने इसे दर्जा शहादत पर फाइज करके इसे इसके बाप के साथ मिला दिया। इस मौके पर उसकी माँ किसी काफिर के साथ नबर्द आजमा थी। जब इसने अपने मद मुकाबिल का सर उड़ा दिया तो फौरन लपकती हुई अपने बच्चे की तरफ बढ़ी। मबादा के दुश्मनान दीन इसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दें, चुनांचे वो इसे उठाकर अपने खैमे में ले आई। अल्लाह के फजल व करम और उन पाकीज़ा रूहों की कुर्बानियों की बदौलत हजरत उसामा का लश्कर फतह याब होकर लूटा। इसके आगे आगे ज़ात अल-इक़ाल भी थी जिसने अपने शौहर और बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस कौम में इस खातून जैसी ख्वातीन और उसके शेर दिल बेटे जैसे जाबाज हों, उन्हें कुफार हरा सकते हैं, नाज़ेर कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।